ڈی پی او اٹکنے جو ہیں شخص کو بڑا شوق ہے ذاتی ہونے کا، بہتر ہے نوکری سے استعفیٰ دے دیں، کوشش کر لیں مجھ پہ، کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ تو کیا ہو جاتا اگر کل کلاں کو یہ توشہ خانہ کیس سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے تو یہ جو خان صاحب اس گرمی میں جو جیل بھگت رہے ہیں اور جن حالات میں بھگت رہے ہیں تو ان کا یہ ازالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبد الباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ 2 دن کی تاریخ دی ہے اور جو الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ میری تیاری نہیں ہے، جبکہ وہی فاضل وکیل صاحب نے پورا کیس لڑا ہے۔ تو بہرحال سردار لطیف کوسہ صاحب نے بڑے جو زبان آج استعمال کی عدالت کے سامنے، اس میں انہوں نے کہا کہ میں بہت ساری باتیں نہیں کہہ سکتا ہوں عدالت کے سامنے جس کا مجھ پہ دباؤ ہے کہ میں کہہ دوں۔ تو بہرحال یہی ایک ہمارے پیشے کی شان یہی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ نے عدالت کے ڈیکورم کا خیال کرنا ہوتا ہے، گرچہ ہمیں آج کے اس فیصلے سے اور کارروائی سے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ سر، خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے واش روم کی پرائیویسی بھی نہیں رکھی جا رہی، ان کی بھی ویڈیوز بنائی جا رہی ہے، سر اس حوالے سے نہیں، واش روم کی ویڈیوز تو نہیں بنائی جا رہی ہیں، واش روم کے سامنے ایل شیپ بنا ہوا ہے، وہاں پہ ایڈیشنل سٹرن جج صاحب کی رپورٹ ہے کہ وہاں انہوں نے کیمرہ لگایا ہوا ہے۔ تو یعنی یہ جو حرکتیں ہیں یہ جانور کر سکتے ہیں، انسان ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے۔ سر وکلاء کو نہیں ملنے دیا جا رہا، اس کے متعلق یہ آپ دیکھ رہے تھے نا، یعنی سردار لطیف کو سب سینئر وکیل سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرٹیکل 10 بنیادی حق ہیں وکیل کا اپنے وکیل سے ملنا، اور ہم عدالت سے التجائیں کر رہے ہیں کہ جناب 1 بجے ملاقات دے، 2 بجے، ابھی تک میں ان سے نہیں ملا ہوں۔ الٹا جو ہیں کبھی پرچے ہوتے ہیں، کبھی پولیس ادھر آ جاتی ہیں، کبھی پکڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ آج آپ کے گھر پہ بھی پولیس نے ریڈ کیا؟ جی، آج مجھے علم ہوا ہے کہ ڈی پی او اٹکنے جو ہیں وہ چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا ہے، اور اس حوالے سے میں ان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہیں آج میں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بتایا، میں اپنے بار کے ممبرز کو بھی بتاؤں گا، اور یہ آج جو ان کی حرکت ہیں یہ بالکل جو ہے یہ کوئی قانونی کارروائی نہیں ہے۔ اس شخص کو بڑا شوق ہے ذاتی ہونے کا، بہتر ہے نوکری سے استعفیٰ دے دیں، کوشش کر لیں مجھ پہ۔ یہ تھانے داروں کو بھیج رہا ہے، کبھی خود بھی جرات کر کے آ جائیں۔ سر کہا یہ جا رہا ہے کہ سائفر میں بھی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ لطیف کوسہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسے ثبوت موجود ہیں کہ خان صاحب کی سائفر میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے؟ جی، سائفر میں خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ مطلب ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب اگر رہا بھی ہو جاتے تو دوبارہ گرفتار نہیں، رہا تو نہیں ہوگا، کیونکہ آلریڈی اس کی گرفتاری جو ڈل گئی ہے تو اب جیل والوں کے پاس پہلے سے وارنٹ ہے، تو وہ اگر اس کیس میں رہا بھی ہوتے ہیں تو جو 25 کیسز بن گئے ہیں ان میں وہ رہا نہیں ہوں گے جب تک کہ قانونی طور پر۔ ہاں، آج میں آپ سب کی توسط سے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے کیسز میں خان صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہیں ان سب کو میں ایک ہی ریٹ میں چیلنج کر رہا ہوں۔ کل یا پرسوں تک جو ہیں ہم کوشش کریں گے کہ کوئی امپارشل بینچ کے سامنے یہ لگ جائے، اور اگر اس میں ہمیں انٹرم ریلیف مل جاتی ہے تو خان صاحب کی توشہ خانہ کے کیس میں سزا معطل ہوتی ہی ان کی تمام کیسز میں پھر رہائی ممکن عامر ہوگی۔ فاروق صاحب کے ہوتے ہوئے آپ کو لگتا ہے سر کوئی آپ کو یہاں سے کوئی انصاف ملے جلدی؟ دیکھیں، عامر فاروق صاحب کے ہوتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم عدلیہ کو کنفرنٹ کیے بغیر اپنے موکل کے لیے انصاف حاصل کر سکے، لیکن جہاں پہ کوئی جج صاحب اگر اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا تو ہم یقیناً اپنے موکل کی طرفداری کریں گے۔ سر، خان صاحب کی گرفتاری کو عالمی سطح پہ کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہر سابقہ وزیر اعظم کو گرفتار کیا جاتا ہے عالمی سطح؟ یہ پاکستان ہے نا، یہ پاکستان ہے، کبھی ضیاء الحق گرفتار ہوا، کبھی ایوب خان گرفتار ہوا، کبھی مشرف گرفتار ہوا، کبھی ان کو سزائیں ہوئیں، کبھی ان کی جائیدادیں قرق ہوئی، فاطمہ جناح غدار ٹھہری، خان عبدالولی خان غدار ٹھہرا، خان عبدالغفار خان جو ہیں غدار ٹھہرا، ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کو انہوں نے لٹکایا۔ پاکستان میں عمران خان جو ہیں جیسے محب وطن، اس قوم کی آن اور شان اور اس پاکستان کی پہچان، اس گرمی میں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ بنانا ریپبلک بن چکا ہے۔ اللہ ہماری ملک کی حالت سر پہ رحم آخری کرے۔ سوال لیجئے گا سر، جس طرح وکلا کے ساتھ کیا جا رہا ہے، آپ کے گھر کے اوپر بھی پولیس چلے گئی، تو سر اس حوالے سے کیا آپ لوگ کوئی درخواست دے رہے چیف جسٹس آف پاکستان کو یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہمارے ساتھ نہیں، ایسا یہ ایسا نہ تو کہ آپ لوگوں کی گرفتاریاں بھی شروع ہو جائیں؟ نہیں، یہ تو گرفتاریاں یہ کریں تو 10 دفعہ کریں، لیکن جہاں تک کوئی گھر پہ آپ کے آ جاتا ہے یہ پھر ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے۔
ہم بار جو ہیں اپنی سطح پہ اس ڈی پی او سے پوچھیں گے اور یقیناً جو ہے اس کا جو بھی راست اقدام ہوگا. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں عمران خان کے وکیل جناب شیر افضل مروت صاحب گفتگو کر رہے تھے اور ان کے گھر کے اوپر جو ریڈ ہوئی ہے ڈی پی او کی قیادت میں یا ڈی پی او کی مرضی سے، اس حوالے سے بریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ذاتیات پر اتر آئے ہیں، انہوں نے اگر گرفتار کرنا ہے تو شوق سے گرفتار کریں، لیکن یہ کام نہ کریں، یہ ذاتیات پر اتر آئے. اس حوالے سے ہم اپنی بار سے بھی بات کریں گے اور ذاتی طور پر ان سے بھی بات کریں گے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام، عمران خان کو جیل میں کیا سہولیات دی جا رہی ہیں، کیا عمران خان رہا ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، اس حوالے سے بھی ڈیٹیل میں بتایا شیر افضل مروت صاحب نے. اور سب سے اہم جو صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ جناب عمران خان کے واش رومز کے ارد گرد کیمرے نصب کیے گئے اور ویڈیوز بننے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جس پر شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ ویڈیوز تو نہیں بن رہی، لیکن جو جیل کا واش روم ہے وہ ایل شیپ میں ہے اور وہاں پر کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جو کہ ایک غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام ہے، تو اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ عمران خان کے جن کیسوں میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے تو ان کیسوں کے حوالے سے بھی شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں نے اس ایک پارٹیشن تیار کرنی ہے اور جا کر کورٹ کے اندر دینی ہے، تاکہ اگر عمران خان کو ایک کیس کے اندر رہائی مل جاتی ہے تو دوبارہ ان کو کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال کر اٹھا نہ لیا جائے. ناظرین کرام، ملک کے اندر جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے کر لیں، وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے کر لیں، وہ سب آپ کے سامنے ہے. مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ پورا ملک اس وقت سراپے احتجاج ہے اور ہر شخص بدعائیں دے رہا ہے. بدعائیں دینے کی بیسک جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ 2 وقت کا کھانا ان کے لیے پورا کرنا اجیرن بن گیا ہے، اور ساتھ میں 20 سے 25 ہزار کے بل ان لوگوں کے جن کے گھروں میں صرف 2 لائٹس اور 2 پنکھے ہوتے ہیں. تو وہ بتائیں کیا وہ بجلی کا بل جمع کریں گے یا وہ اپنے گھر کے لیے 2 وقت کا کھانا لائیں گے، اپنے بچوں کی فیس ادا کریں گے. تو یہ بالکل ایک کرٹیکل کنڈیشن میں اس وقت پاکستان کی عوام گزر رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے دکھائی دے رہی ہے، میری ذاتی طور پہ اس پہ یہ رائے ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر، اسی وجہ سے جو ہے باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. باہر سے جب انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، ڈالرز نہیں آئیں گے، تو ملک کے اندر جو ہے ڈالرز کی جب کمی ہوگی تو لازمی سی بات ہے ہمارے روپے کی قدر میں کمی آئے گی، جس سے مہنگائی میں، انفلیشن میں اضافہ ہوگا. تو اس کا بہترین حل صاف اور شفاف انتخابات ہے. جو بھی گورنمنٹ آئے وہ آ کر آزادانہ فیصلے لے، اس کے بعد تاکہ لوگوں کا اعتماد بڑھے، ملک کے اندر سرمایہ کاری آئے، تو اس کے بعد ہی ماحول بہتری کی طرف جا سکتا ہے. ناظرین کرام، آج الیکشن کمیشن کی جو ریویو کی پارٹیشن تھی اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ سنایا اور ان کی درخواست کو خارج کر دیا. تھوڑا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آرڈر دیا تھا کہ آپ نے الیکشن جو ہے 14 مئی کو کروانے ہیں پنجاب کے اندر. جو اس وقت الیکشن نہیں کروائے گئے، اور چونکہ یہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ تھا سیدھا. اس کے بعد الیکشن کمیشن عدالت پہنچ کے اپنی درخواست لے کے کہ ہمیں اس معاملے میں ریلیف دیا جائے، اور دراصل میں جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ جا کے انہوں نے درخواست دی تھی سپریم کورٹ کے اندر، جس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا. اور آج اس فیصلے کو سنایا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور کہا، ججز کی جانب سے کہا گیا، معزز عدلیہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں بتائیں ہم نے کہاں پر غلطی کی ہے جو آپ نے دوبارہ درخواست دی ہے. جس پر آرٹیکل پڑھ کر سنانے لگے الیکشن کمیشن کے وکیل سواتی صاحب، سجیل سواتی صاحب غالباً ان کا نام ہے، معذرت اگر میں بھول جاؤں تو. انہوں نے جو مختلف آرٹیکل سنائے، جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ آرٹیکل تو آج کل پورے پاکستان کی عام عوام کو بھی یاد ہو چکے ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے غلطی کہاں کی ہے. تو جب وہ مطمئن نہ کر سکے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، جس کے بعد اس کیس کو فارغ کر دیا اور درخواست کو مسترد کر دیا. تو یہ سچویشن ہے اس وقت پورے ملک کی. تو اب اس فیصلے سے جو ایک روشنی کی نوید سنائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اب الیکشن جو ہے 90 دن کے ٹینیور میں ہی ہو جائیں، چونکہ عدالت نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ الیکشن کا ایک جو ٹائم پیریڈ سیٹ کیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن نے، اس سے آگے جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہوگی.
नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।